सिकंदर ने अपने बेहतरीन दोस्त मीरू को रवाना किया कि वो मुफ्तुह बादशाह को बड़े एहतराम के साथ उसके रुतबे के लिहाज से मेरे ख़ैमे में लेकर आए। सिकंदर ने मुफ्तुह बादशाह से दरियाफ्त किया कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सिकंदर के सवाल के जवाब में पोर्स ने यह जवाब दिया कि मेरे साथ भी वही सलूक किया जाए जो बादशाहों के साथ किया जाता है। इस वाक़ये की यादगारी के तौर पर 2 शहरों की बुनियाद भी रखी गई। एक तो चनाब के मगरबी किनारे पर जहां पर यूनानी फौज ने पड़ाव डाला था और सिकंदर जिसे अपने पसंदीदा घोड़े की नाम की मुनासिबत से बुस्फिलिस कहा करता था। ये सिकंदर ने एक तीसरे शहर को भी चनाब के किनारे पर तामीर करवाया था। सांगला के जवाब में पंजाब के मौजूदा दारुल हुकूमत के जनूब मशरक़ के मज़ाफ़ात में एक शहर के खंडरात दरियाफ्त किए हैं। मिस्टर किट अपनी तसनीफ़ हिंदुस्तानी ज़िंदगी की तशरीह में कहते हैं कि इस कस्बे के महल्ले वक़ू के बारे में मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये यकीनी तौर पर बड़ी दोआब में किसी जगह पर था, जबकि वल्फोर्ड इसके मुताबिक ज़िला गुरदासपुर में कालोनूर के साथ बताता है और मिशन हड़प्पा के साथ बताते हैं। ताहम बिल्कुल दुरुस्त जगह के बारे में वाज़िया तौर पर पता नहीं चल सका। मिस्टर थॉरेंस लाहौर के असासे कदीमा पर अपनी इंतहाई दिलचस्प मगर मुख्तसर सी तसनीफ़ में ख्याल ज़ाहिर करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर ने रावी को लाहौर के मज़ाफ़ात में अबूर किया था और तमाम इम्कानात के बावजूद यकीनी तौर पर मौजूदा शहर के मुकाम से ज़रूर गुज़रा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, सिकंदर की हिंदुस्तान पर हमले की ये 5वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली भी वीडियो देखी होंगी। चलिए इस वीडियो का भी बाकायदा स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी न्यू ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली मिल सके। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सिकंदर के खिलाफ काथीस, मिली या मुल्तान के लोगों और ओकिस डरकाए, जिनको इनकी तेज़ निगाहों की वजह से यूनानी इस नाम से पुकारते थे, आपस में इत्तेहाद कायम कर लिया। ये तीनों कौमें बड़ी ही दिलेर और जंग के मैदानों में बहुत ही माहिर थी और सिर्फ इनकी बहादुरी की शोहरत की वजह से सिकंदर को यह तरगीब मिली कि वो मुस्तकिल मजाजी से इनको ज़ेर करने पर काम पर अमल पैरा करे। एरियन ने सांगला शहर के बारे में यह बयान किया है कि यह एक बुलंद जगह पर वाक़िया है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुलंदी भी नहीं है। एक तरफ से एक वसीओ हसीन झील इसके साथ से बहती है, जबकि दूसरे अतराफ से मजबूत ब्रिजों की दीवारों से इसका दिफा किया गया है। सिकंदर ने इस शहर में अपनी फौजों को दाखिल करने में ज़रा सा भी टाइम ज़ाया नहीं किया। इसने झील के किनारे पर बहुत बड़ी दस्ता घुड़सवारों का तैनात कर दिया। इसकी किला शिकन तोपों ने किले की बुनियादों को हिला दिया और यूनानियों ने इस शहर पर बगैर किसी टाइम ज़ाया किए धावा बोल दिया। इस मौके पर हिंदुस्तानियों ने तीर कमान और नेज़ों की मदद से इनका मुकाबला किया, जिसकी वजह से यूनानी फौज का बहुत ही कम नुकसान हुआ। एरियन के मुताबिक इस मैदान जंग में हिंदुस्तानियों के 27,000 फौजी हलाक हुए और जबकि इनमें से 70,000 अफराद को कैदी भी बना लिया गया। इसके अलावा 300 रथ और 500 घोड़ों के बाद बहुत ज़्यादा माले गनीमत भी फतहीन के हाथ में लगा। सांगला शहर को पूरी तरह से नेस्तो नबूद कर दिया गया और इसका सारा इलाका पोर्स अव्वल को अनायत कर दिया गया, जो इसके साथ 500 दस्तों के साथ इस कार्रवाई में शामिल भी था। सांगला के मज़ाफ़ात पर दीगर 2 शहरों को भी इसके बशिंदों ने खाली करवा दिया और पीछे रह जाने वाले 5,000 अफराद को यूनानी बशिंदों ने बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया। रावी और ब्यास के दरमियान के तमाम इलाके तस्खीर कर लिए गए
کریٹس کے مطابق مخلوق ذکر دریا کے قریب علاقے میں نہایت حسین و جمیل لوگ آباد تھے، اور یہ اپنے حسن و جمیل کے وجہ سے بڑی شہرت اور بڑے ہی مشہور بھی تھے۔ ان پر سوفائٹس نام کا بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، جس نے اسکندر کی آمد پر اپنے دارالحکومت کے دروازے کھول دیے۔ وہ ایسے ہی اپنے 2 شہزادوں اور بہت سارے باشندوں کے ساتھ حملہ آور کا استقبال کرنے کے لیے نکل پڑا۔ سکندر کو دیکھتے ہی اس ہندوستانی بادشاہ نے نہایت قیمتی ہیرو سے جڑا ہوا بادشاہی نشان سکندر کے قدموں میں رکھ دیا۔ بادشاہ ایک لمبا لباس پہنا ہوا تھا، جس پر سونے کی تاروں سے بڑی طریقے سے کاریگری کی گئی ہوئی تھی۔ وہ لباس اس کے پیروں تک پہنچتا ہوتا تھا۔ اس بادشاہ کے جوتے بھی نہایت قیمتی کپڑے سے بنائے گئے تھے۔ اس پر بہت قیمتی موتی اور لالے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں بھی آویزاں پانی سے بھی زیادہ شفاف چمکدار 2 جوہرات کانوں میں آویزاں تھے۔ سکندر نے بڑے وقار کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اپنے ہاتھ سے اپنا شاہی عصا اس کے سر پر سجا دیا۔ اپنی فوج کو اس بادشاہ کے پاس ٹھہرانے کے بعد سکندر نے بیاس کی طرف اپنی پیش قدمی شروع کی۔ ڈائیورٹ ورس کے مطابق اس دریا کی سرحد پر موجود ایک ملک پر فیگیوس نام کا بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اس فاتح کو بھی نہایت شاندار طوائف کے ساتھ ملا۔ سکندر کی روح یہ اطلاع سن کر بڑی بے چین ہو جاتی تھی جب اسے یہ اطلاع ملتی تھی کہ گنگا کے کنارے پر کتنا سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور وہاں پہ سونا اگلتی سلطنتیں آباد ہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایشیا کی انتہائی مشرق حد جہاں اس کی سرحد سمندر سے مل جاتی ہے یونانیوں کی فتح کے جھنڈے گاڑ دے۔ اب وہ بیاس میں اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں پہ خیال کیا جاتا ہے کہ ستلج اس کے ساتھ سنگم سے نیچے تھا۔ سکندر کے مورخین ستلج کا کسی قسم کا بھی ذکر نہیں کرتے، اگرچہ انہوں نے بیاس کے پار دونوں دریاؤں کے سنگم کے نیچے ایک سریاح کا اشارے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہیں پر اس کے سپاہیوں کو بتایا گیا کہ گنگا رائٹس اور پیراسین کے بادشاہوں نے یونانیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے 80,000 گھڑ سوار، 2 لاکھ پیادے سپاہی، 2,000 جنگی رتھوں اور 3,000 جنگی ہاتھیوں کے ہمراہ اتحاد قائم کر لیا ہے۔ سب سے پہلے انہیں یہ بتایا گیا کہ جب وہ دریائے بیاس کو کراس کریں گے تو اس کے بعد انہیں 11 دن کا سفر انہیں ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کرنا پڑے گا۔ جب یہ صحرا ختم ہوگا تو وہ پھر گنگا پر پہنچ جائیں گے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نہایت تندر و تیز اور وسیع و عریض اور گہرا دریا ہے۔ ان خوف زدہ بیانات نے یونانی سپاہیوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ انہوں نے اس بات کی بنیاد بنا کر مزید پیش قدمی سے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ اپنے پیارے وطن سے بہت زیادہ دور اور ناقابل رسائی ممالک کے خلاف گزشتہ جنگوں کی مصیبتوں کی وجہ سے وہ سارے سپاہی تھک چکے تھے۔ مزید برآں سکندر کی خواہش کی کوئی بھی حد نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سکندر ان کو کس سمت میں لے جائے گا۔ سکندر نے بے سود یونانی سپاہیوں سے اور سورماؤں سے یہ اپیل کی کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے سود کوششیں کی۔ اس نے انہیں پچھلی فتوحات کے بارے میں بہت ہی سراہا اور انہیں بتایا کہ آپ نے کیسے پچھلی فتوحات کتنی بہادری کے ساتھ لڑی، اور یہ بھی بتایا کہ آگے آپ کو کیسی فتوحات اور کیسی شاندار انعامات مل سکتے ہیں۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ واپس ہٹنا، پیچھے جانا بے ذلت اور بے عزتی کا باعث بھی ہوگا۔ آگے بڑھنے سے ہم اپنے اور مقصود پا لیں گے اور علاقے ہم قبض کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں آنکھوں کو چندھیا دینے والے انعام کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی یہ تقریر اس کی فوج پر، جی چرانے والی فوج پر کسی قسم کا بھی تاثر قائم نہ کر سکی، اور اپنے آبائی وطن لوٹنے کی ان کی خواہش قابل تسخیر تھی۔ لہذا مایوسی کے عالم میں آ کر یہ اپنے خیمے میں آ گیا اور 3 دن تک اپنے آپ کو قید تنہائی میں بند کر لیا، اور ہر کسی سے
حتیٰ کہ اپنے انتہائی رازداروں سے بھی ملنے سے سکندر نے انکار کر دیا۔ لہٰذا جب 3 دنوں کے بعد دوبارہ سکندر منظر عام پر آیا تو اس نے وہی دیکھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا کہ اس کی سپاہی ویسے ہی بازد ہیں، وہ آگے بڑھنے کے لیے ابھی بھی انکاری ہیں۔ لہٰذا دنیا کے فاتح نے کبھی بھی اس خدشے کی پیشگوئی نہیں کی ہوگی۔ اس نے اپنے فوج کی خواہشات کو تسلیم کر لیا۔ مراجعت سے پیشتر اپنی فتوحات اور جد و جہد کی یادگاری میں دریائے بیاس کے مشرقی کنارے پر دریائے ستلج کے ساتھ اس کے سنگم سے نیچے سنگ خارا کی 12 شاندار قربانی گاہیں تعمیر بھی کروائی۔ تمام مذہبی رسم و رواج اور شہسواری کے کھیلوں کے مطابق ان پر قربانیاں بھی پیش کی گئی۔ ایرین کے مطابق یہ قربانی گاہیں بلندی کے لحاظ سے قلعے کے برجوں کے مساوی تھی، لیکن جسامت میں ان سے بہت زیادہ تھی۔ پلوٹارچ اپنی تصنیف میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ قربانی گاہیں اس کے دور تک بھی قائم رہی اور گنگا کے پار سے آنے والے ہندوستانی ان پر اکثر آیا کرتے تھے اور قربانیاں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ جرنل آف ایشیا ٹیک سوسائٹی آف بنگال اس کے مصنف سکندر کی مہم کے بارے میں لکھتے ہوئے ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ڈائسس نے ان قربانی گاہوں کو 1 صدی عیسوی میں خود دیکھا، جب پنجاب پر یونانی نسل کا بادشاہ فیروڈس حکومت کیا کرتا تھا۔ ارض نے دریائے ستلج اور بیاس کے سنگم کے نیچے ان کھنڈرات پر بڑی سرگرمی سے تحقیق کی، مگر ملا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ نیو ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد سکندر کہاں گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔